السلام علیکم۔ آج ہم پہنچے ہیں وادی حسین، مومنین کی آخری آرام گاہ۔ یہاں پہ مومنین بڑے ہی سکون سے رہتے ہیں۔ یہ جی ٹھنڈے پانی کی یہاں پہ انہوں نے سبیل لگائی ہوئی ہے، جو کہ ہم نے ٹھنڈا پانی پیا ہے، کیا ہی مزہ آ گیا یہاں پہ۔ اب ہم علم عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہے ہیں جی۔ یہ جی علم عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم پہنچے ہیں۔ سلامی ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جی چیکو کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ یہ چیکو بہت ہی مزیدار پھل ہے۔ یہ ہم نے سوچا ہے جی اب مچھلیوں کو چارہ ڈالا جائے۔ یہاں پہ ہم نے چارہ ڈالا ہے جی مچھلیوں کو باجرا، جو کہ مچھلیاں فل تیزی سے اسے کھا چکی ہیں۔ یہ پہنچ چکے ہیں جی قبرستان۔ دیکھیں آپ، قبرستان بہت وسیع ہے، تمام یہاں پہ مومنین ہیں۔ یہ جی ہم آئے ہوئے ہیں وادی حسین۔ یہاں پہ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں مومن اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، بچے معصوم، ٹھیک ہے، ان سب کی یہاں پہ قبریں ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ بہت ہی معتبر جو علماء ہیں، جن میں ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب اور سبط جعفر صاحب اور بھی بڑے مشہور و معروف ہیں یہاں پہ، ان کی آپ کو قبریں مبارک دکھاتا ہوں۔ بلاک بنے ہوئے یہاں پہ جناب حور علیہ الصلوۃ والسلام کا بلاک ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بلاک ہے، 12 اماموں کے بلاک بنے ہوئے ہیں، اور انہی بلاکوں میں مومنین کی جو ہے نا قبر مبارک ہوتی ہے۔ وہ مومنین کی قبر جو ہے نا وہ انہی بلاک میں ہوتی ہے۔ وہ میں آپ کو سب دکھاتا ہوں۔ اب جی میں ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی قبر مبارک پہ میں پہنچ گیا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، سلام ہے میرا ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب آپ کو۔ اب جی میں جا رہا ہوں شہید استاد سبط جعفر زیدی صاحب کی قبر پہ۔ یہ استاد شہید سبط جعفر زیدی صاحب کی قبر مبارک پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہ پھر ہم نے فاتحہ خوانی کی ہے استاد کی قبر پہ۔ اس کے بعد ہم مشہور و معروف شاعر حسینی ڈاکٹر ریحان کاظمی کی قبر مبارک پہ پہنچے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے فاتحہ خوانی کی ہے۔ اس کے بعد ساتھ ہی علامہ شہنشاہ نقوی کے بڑے بھائی مولانا سعید محمد اون نقوی صاحب کی قبر مبارک پہ ہم نے فاتحہ خوانی کی ہے، اور ان کی قبر مبارک پہ کافی خوبصورت گلدان کسی نے رکھے ہوئے تھے۔ مومن کو موت جو ہے اس کے بعد وہ زندگی ہے اس کے لیے، اور مومن کے لیے جب فرشتہ آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، موت کا فرشتہ، تو پہلے اس سے اجازت لیتا ہے، پھر اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مومن کو ایک خوشبودار پھول سنکھایا جاتا ہے۔ پہلے تو اس کو زیارت کروائی جاتی ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو اس کے دل میں خواہشات ہوتی ہیں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس کے بعد مومن کو خوشبو والا پھول سنکھایا جاتا ہے، اور وہ اسی خوشبو سے اس کی روح بڑے ہی سکون سے اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ اور جو دشمن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو مومن نہیں ہوتا اور برائی کرتا رہتا ہے، اس کی موت ایسے ہوتی ہے جیسے ایک کانٹوں پہ ریشم والا کپڑا پڑا ہو، اور ہم جب اسے زور سے کھینچیں تو وہ کپڑے کی جو حالت ہوتی ہے تب سے اتنی تکلیف ہو رہی تھی، اس سے روح کو ویسے کھینچا جاتا ہے۔ تو مومن کے لیے خوشخبری ہے، مومن کو خوشبو سنگائی جاتی ہے، پھول سنگایا جاتا ہے، اس سے اس کی روح بڑے سکون سے پرواز ہوتی ہے۔ یہ جی میں جن بلاکس کی بات کر رہا تھا، یہ دیکھیں جی بلاکس بنے ہوئے ہیں۔ یہ بلاک بنا ہوا ہے حضرت اون محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ شہزادہ علی اکبر اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ریڈ علم اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ جو شہید ہوئے ہیں مومن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کی راہ میں، تو ان کی قبر مبارک پہ یہ لال علم لگائے جاتے ہیں۔ کبوتر جو کہ یہاں پہ لوگ آ کے دانہ باجرا اور پانی ان کو ڈال جاتے ہیں، تو یہ کھاتے پیتے ہیں۔ یہاں پہ جی مشہور معروف جو اداکار مرزا شاہی، جنہوں نے قدوسی صاحب کی بیگم اور بہت سے مشہور ڈرامہ میں اداکاری کی، یہ بھی ان کی قبر مبارک، یہ بھی مومن ہے۔ اور یہ جی فرحان بھائی کی والدہ کی قبر مبارک یہاں پہ ہے جی، تو وہاں پہ ہم آئے۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ کبوتر کتنے خوبصورت لگتے ہیں، پتہ نہیں کس کس روپ میں۔ ہم یہاں پہ پھر ایک اور میت لائے گی مومن کی کسی کی، ہم نے پھر وہ بھی کھڑا ہو کر دیکھا کہ جی یہ مومن کو کس طرح لایا جاتا ہے، کس طرح دفن کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ کبوتر پھر آ گئے ہیں جو کہ باجرا کھا رہے ہیں، تو میں نے کہا کلپ بنایا جائے کہ
کتنا خوبصورت یہ منظر ہے، کتنے خوبصورت مومن یہاں پہ ہیں۔ رستے میں جاتے ہوئے ہمیں یہ منظر دکھائی دیا جو کہ میں آپ کو اپ کمنگ ولاگ میں دکھاؤں گا۔ بہت شکریہ میرا ولاگ دیکھنے کا۔ کیپ سپورٹنگ۔ اللہ حافظ۔